سورۃ الکہف نحن نقص علیک، یہ تفصیل قصہ ہم ہی بیان کرتے ہیں. نحن نقص میں حسر ہے، ہم ہی ہیں بیان کرتے ہیں اوپر تیرے خبر ان کی، نبأہم خبر ان کی، بالحق کے نبا کے لفظ میں بتا دیا کہ نبا ان ہر خبر کو نہیں کہتے، نبا ان کہتے ہیں اہم ذو فائدہ خبر کو، ایسے اجزاء جو مشتمل بر فوائد ہیں جن کے کوئی فائدہ ہے بتانے کو، اور جن اجزاء کے بتانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں وہ ہم بھی آپ کو نہیں بیان کر رہے، وہ مولویوں نے سنبھال لی ہے، جن کا کوئی مطلب شطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جی اصحاب کہف کے نام کیا ہیں؟ کیونکہ تعویذ بنا کے دکانوں پہ لٹکائے. آج کا مشرک بھی پوج رہا ہے ان کو، پرانے بھی. 6 روٹیاں اصحاب کہف کے نام کی اور 7ویں کتے کے نام کی. اصحاب کہف کا کتا اس کے نام کی آج بھی دیتے ہیں. پرانے مشرکوں وہ بھی یہی کرتے تھے. اب ذرا پتہ چلے گا یہ تھے کون. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ جو اکثر لوگ گزرے ہیں جو حقیقتاً اولیاء اللہ تھے، یہ سب کے سب اہل توحید لوگ تھے، موحدین تھے، اور پچھلوں نے آ کر انہی کی پوجا شروع کر دی اور انہی کی پرستش شروع کر دی. تو اصل میں سب موحدین تھے. اب یہاں پر بھی دیکھو اصحاب کہف کو آج مشکل کشا سمجھ کے دیوبندیوں کی دکانوں میں بھی تعویذ لٹکا ہوا ہے، بریلروں نے بھی تعویذ لٹکایا ہے اصحاب کہف کے نام. جناب پتہ نہیں ان کو یہ شناختی کارڈ ملا کہاں سے؟ قرآن نے تو بیان نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیان نہیں کیا ان کے نام کیا تھے. اس لیے نبا میں اشارہ کر دیا کہ جو ضروری اور اہم خبر ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ٹھیک، بالحق ٹھیک ٹھیک، درست درست. اس میں ساری موضوع روایات پر رگڑا پھر گیا. جتنی اسرائیلی گپیں ان کے نام کیا تھے، کتا کس کا تھا، کتے کا رنگ کیا تھا، کان کھڑے تھے یا نیچے پڑے تھے، دم کٹی تھی یا سالم تھی، یہ نسل کس کا تھا. اور یہ اصحاب کہف کے پورے نقشے، پوریاں تصویریں. فرمایا بالحق کے ہم جو بیان کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، باقی سب اغلوطاتیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق کے، ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے اہم خبریں ان کی ٹھیک ٹھیک. انہم فتیۃ، انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے. فتیۃ چند نوجوان، یہ خاص کر دوبارہ آیا ہے فتیۃ اس لیے کہ یہاں ایک مضمون سمجھانا مقصود ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے جذبے بھی جوان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دل قبول حق کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کے دل صاف کاغذ کی طرح ہیں جن پر کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوئی. اس لیے ان پہ اگر محنت کرو گے تو اس کا جلدی رزلٹ آئے گا. اور جو بڈھڑے چھڑڑے ہیں جہاں پرانی لکیریں لگ گئی، وہی لکیریں ان پہ لکھائی کرنے کی جگہ ہی نہیں الا ماشاء اللہ. ہاں کئی بوڑھے بھی بڑے مواحد بن جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے
قوموں کی آبادی بھی نوجوانوں کے سنورنے سے ہے، اور قوموں کی بربادی بھی نوجوانوں کو بگاڑنے سے ہے۔ آج کا فرنگی سب سے بڑی اس کی محنت ہے ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کی، کہ نوجوان خراب ہو جائے، پوری نسل خراب ہو جائے گی، اور جس قوم کے نوجوان سنور جائیں وہ پوری قوم سنور جاتی ہے۔ تو جہاں پر ایک عبارت لکھی ہے، یہ کون تھے؟ ہم الشباب، یہ جوان تھے، بہم اقبال للحق کے، اور جوان ہی زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں حق کو، وَأَهْدَىٰ لِلسَّبِيلِ، اور زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں راستے کی، من الشیوخ، بوڑھوں سے، الذین قد عتوا وعصوا، جنہوں نے ساری زندگی بے ایمانی میں گزاری ہو، عتوا عصوا، جو سرکشی میں شرک میں گزر گئی ہو، فی دین الباطل، باطل دین میں، ولہذا کانا اکثر المستجیبین للہ ولرسولہ شبابا، اکثر اللہ رسول کی دعوت قبول کرنے والے جو نوجوان طبقہ تھا، امل مشائخ من قریش، جو مشائخ تھے قریشیوں کے، شیوخ حضرات، مشائخ کرام، کعبی جہل، عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے کھرانڈ بزرگ، یہ سارے جہنم میں گئے۔ فعامتہم، عام اکثر ان کے باقی رہے اپنے دین پر۔ آگے پھر صوفیوں کے اقوال آگے بھی، جوان کس کو کہتی؟ جوان کون ہوتا ہے؟ اور جوان یہی ہوتا ہے جو کھڑکا کے مسئلہ توحید بیان کرے، اور کون سا جوان ہوتا ہے؟ یہ جوان ہے فتیاتن، ان کی جوانی کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ ہاں یہ لگے ہیں جوان کون ہوتا ہے، کون ادھر بھی لکھا ہے جوان، تو یہ صوفیوں کی گپے شپے ہیں۔ جوان جو ہوتا ہے، جوان وہ ہے جو جوان مسئلہ جوان ہو کر بیان کرے۔ کیا کہا میں نے؟ جوان مسئلہ جوان ہو کر بیان کرے، جرت کے ساتھ بیان کرے، بہادری کے ساتھ بیان کرے، اور بے خوف ہو کر بیان کرے، وہی ہے فتیہ۔ انہوں نے بھی کہا نا حضرت ابراہیم کو، جب ان کے امام باڑے میں حضرت داخل ہو گئے ہیں، خدا باڑے میں، اور سب کا وہاں پر کچومر نکال لیا، ریزہ ریزہ کر دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنائے، سمعنا فتن۔ تو اس لیے نوجوان یا جوان وہ نہیں جو شخصیت پرست ہو، کیا ہو؟ شخصیت پرست، ہاں، جو پیر پرست ہو، وہ جوان یا نوجوان نہیں، وہ خنثی ہے، جو کسی پیر کی جوتے سیدھے کر رہا ہو، کسی مولوی کے جوتے سیدھے کر رہا ہو، اور اللہ کی توحید کی بجائے کسی ملا اور پیر کو ترجیح دے، مولوی اور پیر کو خدا کی توحید پر ترجیح دے دے، جیسے آج کئی اپنے آپ کو نوجوانان کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ نوجوانان۔ ان کی نوجوانی صرف خوشامد پرستی، پیر پرستی اور ملا پرستی، اور یہ اسی پہ کھڑے ہیں، اور صرف واہ پیر جی واہ، واہ پیر جی واہ۔ یہ نوجوان یا جوان نہیں، یہ اس دنیا کے کھوتے کمیے جن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ دل میں آتا بھی ہے کہ یار مخلوق کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب خمیر میں خباثت ہے تو توحید پر شخصیات کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ نوجوان نہیں اور جوان نہیں، جوان یہ ہوتے ہیں انہم فتیۃ
بے شک یہ فتیۃ چند نوجوان تھے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے بوڑھے بھی نہیں، تجربے کار بھی نہیں، ابھی مصیبتوں کے ساتھ لڑے بھی کبھی نہیں، لیکن مسئلہ توحید آیا ہے بھی وزیروں کے بیٹے اور ناز و نعم میں پلنے والے، لیکن مسئلہ توحید وہ کرنٹ دیتا ہے کہ جب مسئلہ آ جائے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ آمنو بربہم، ایمان لائے، بے ربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ میں نے بتایا تھا ایمان کے درجات، انابت پر ایمان ملتا ہے اور اس کے بعد مصائب شروع ہوتی ہیں، مصائب پر استقامت، استقامت سے اگلا انعام ربط علی القلب، یہ ربط قلوب، یہ بھی آئے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ۔ وہ ایمان کیا ہے؟ آگے کھڑا ہے فقالو، آمنوا بربہم آگے کھڑا ہے ایمان۔ آج کل یہ بھی مسئلہ ہے بھئی ایمان کیا ہے؟ آمنوا بربہم، لوگوں نے سمجھا، دوستو بزرگوں، ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان لیٹرینوں میں تمہارا بنے گا؟ کیسے بنے؟ ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟ اب تک تم نے امت کو یہ نہیں بتایا کہ ایمان کی دکان کیا ہے، ایمان کا ماخذ کیا ہے۔ ایمان کا ماخذ قرآن ہے، اور قرآن سے باروں بار جو تم لگے ہو نا ایمان بنانے کے چکر میں، یہ ایمان کوئی پلاسٹک کا ہی بنے گا اور وہ بھی ہوا سے ٹوٹے گا، ایسا ایمان نہیں۔ ایمان وہ ہے کہ ساری آندھیوں کا رخ موڑ دے، اور یہ ایمان ملتا ہے قرآن سے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بڑھا دیا ہم نے ان کو ہدن، ادروئے ہدایت کے۔ واہ، علامہ ابو سعود نے کمال کیا یہاں، بِأَن ثَبَّتْنَاهُمْ، بِأَن ثَبَّتْنَاهُمْ، یہ صورت ہے ازدیاد ہدا کی، یہ کہ ہم نے ان کو پکا کر دیا، ثابت قدمی عطا کر دی، ثبات عطا کر دیا۔ زدناہم ہدا، صبر، ثبات، توکل، زہد فی الدنیا، سارے درجے مل گئے ہیں۔ زدناہم ہدا، وربطنا، مصیبتیں آئیں، شکایت پہنچ گئی بادشاہ کے پاس، اور وقت کا مشرک بادشاہ، طاغوتی بادشاہ، حکومت کو شکایت لگ گئی کہ یہ ہیں آپ کے مذہب کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف، آپ کے ملک کے باغی ہیں، ایسا مذہب نکلا ہے جو صرف اللہ کی پکار کرنے والے ہیں، اور ایسے نوجوان نکلے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں، کسی اور کو حاکم نہیں مانتے۔ یہ شکایت پہنچ گئی، اب شکایت آئی، یہ پکے ہو گئے۔ آدمی پکا ہوتے ہی مقابلے میں، جب تک مقابلہ نہ ہو نا، سامنے کوئی چیز نہ ہو تو آدمی پکا شکا نہیں ہوتا۔ تقریر بھی وہی لگتی ہے جو مقابلے میں ہو، تقریر کا بھی تب مزہ آتا ہے جب مقابلے میں ہو، اور آدمی کا ایمان بھی پکا ہوتا ہے جب خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اسی لیے
اس نے کہا خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ اللہ تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، کسی طوفان سے ٹکرانے کا موقع دے دے. تو جب طوفان سے ٹکرائے گا تب جا کے تیرا ایمان پکا ہوگا. مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب فرنگی نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے. علامہ نے کہا اقبال نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا، کہتے ہیں میں بھی آیا تو تھا کالجی تھا، یونیورسٹی میں آیا، لیکن جہاں جب دیکھا مقابلہ آیا تو پھر میں بھی مسلمان ہو گیا. مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے. تو یہ تب ہوتا ہے جب مقابلہ ہو. فرمایا زدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم. تھوڑا وقت ہوتا ہے، آدمی اگر ڈٹ جائے نا، پاؤں پہ وزن دے، زور دے لے، پکا ہو جائے، بس ادھر یہ پکا اپنے پاؤں کو رکھتا ہے، اوپر اللہ کی رحمت کی گرہ آ جاتی ہے، اور اللہ آدمی کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیتے ہیں. اور ربط علی القلب کا مطلب کہ کبھی ایمان سے دل متزلزل نہیں ہو سکتے. اور یہ ربط علی القلب والا درجہ تمام اصحاب محمد کو حاصل ہے، اور یہی منزل ہے اولئک هم الراشدون. یہی لوگ ہیں راشدون. ہیں دنیا جہان بدل سکتا ہے پر یہ جادہ حق سے اتر نہیں سکتے. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے گرا لگا دی ان کے دلوں پر. اذ قاموا، اذ قاموا، اذ قاموا، اس کے دو معنی. اذ قاموا ایک معنی ہے جب ڈٹ گئے، کامو جلوس کے مقابل نہیں ہے، کامو کا معنی جب ڈٹ گئے، ڈٹ گئے، پک گئے اور پکے ہو گئے، کندن بن گئے. اذ کامو لکھا ہے آپ کے پاس. یا تملو ان یکون عبارتن عن انبیاسہم بالعزم الی الحروب الی اللہ ومنابذۃ الناس کما یقال قام فلان الی کذا. کہتے ہیں قام فلان الی کذا اذا اعتزم علیہ بغایۃ الجد. البحر المحیط کہتے ہیں کام فلاں الی کذا. اس کو کہتے ہیں جب آدمی پوری قوت کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ ایک بات پہ ڈٹ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. اذ قاموا. اور دوسرا المراد بقیامہم انتصابہم لاظہار شعار الدین. اذ قاموا کا معنی ڈٹ جانا، دین کے ظاہر کرنے کے لیے، مسئلہ بیان کرنے کے لیے. اب بذالک یہ ڈٹ جانا کب نصیب ہوتا ہے؟ ایسی پختگی کب نصیب ہوتی ہے؟ ایسا ڈٹ جانا کب نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ نصیب ہوتا ہے وذالک بفناء القلب، جب دل آدمی کا توحید میں فنا ہو جاتا ہے، دل فنا فی توحید ہو جاتا ہے. فناء القلب حتی تمکن فیہ حب اللہ، حتیٰ کہ جگہ بنا لیتی ہے اس دل میں اللہ کی محبت. حب اللہ وہیبتہ
وخشیت، اللہ کی حیبت اور خشیت، وتخلی عن ملاحظت غیرہ من الخلائق. دیکھنا ملا بن رہے ہو، دل میں جگہ پکڑتی ہے اللہ کی محبت، اللہ کی حیبت اور خشیت. وتخلی، اور دل خالی ہو جاتا ہے مخلوق کی طرف دیکھنے سے، لحاظ کرنے سے کہ یہ چودھری ہے، یہ خان ہے، یہ میرا متولی اور نائک ہے، اور یہ میرا معاون ہے. مخلوق سے نظریں ہٹ جائیں اور آدمی فنا فی توحید ہو جائے. فصار الناس، توجہ ہے، یہ مقام ملے نا تب مسئلہ بنتا ہے. آگے ذرا دیکھنا، فصار الناس عندہ کالابائر، سارے لوگ، کوئی شیخ الاسلام بنا پھرتا ہو، کوئی مفتی اعظم بنا پھرتا ہو، کوئی پیر طریقت رہبان شریعت، اور کوئی جناب ہے سید بنا پھرتا ہو، کوئی بادشاہ بنا پھرتا ہو، کوئی وزیر بنا پھرتا ہو. اس کی نظر میں ان کی قیمت بکری کی مینگنی جیسی بن جائے. بارات ان کی جمع ہے، مینگنی جتنی، سمجھتے ہو مینگنی؟ ہاں، ابائر بارات، یہ بڑی بات ہے بزرگوں، توجہ فرماؤ. اس مسئلے پہ تب آدمی دعوت پہ کھڑا ہوتا ہے جب سارے لوگ، خطیب بھی، ملا بھی ہیں، اور بے ایمان استاد جی بھی، بے ایمان شیخ جی بھی، جو مسئلے میں ڈنڈی مارنے والے ہیں، بڑے بڑے علماء سو، بڑے بڑے پیرانے سو، بڑے بڑے حکمرانے سو، جب آدمی کے دل میں ان کا صرف اتنی حیثیت ہی رہتی ہے کہ یہ گدھے کی لید ہیں، 12 ہیں، اونٹ کی مینگنیاں ہیں اور بکریوں کی مینگنیاں ہیں، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. تب جا کے رب تعالی القلوب بنتا ہے. اگر تمہارے دل میں یہ بھی رہ جائے نا کہ یہ بھی بزرگ ہے تھے، وہ بھی بزرگ ہے تھے، یہ بھی عالم ہے تھے، وہ بھی عالم ہے تھے، اس نے بھی پگڑی باندھی تھی، اس نے بھی پگڑی باندھی، وہ بھی بڑا خادم ہے تھے، یہ کبھی رب تعالی القلوب نہیں مل سکتا. رب تعالی القلوب تب ملے گا کہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی حیبت اور جلال ہو، اور دل فنا فی توحید ہو. اور اس توحید کے مسئلے کے مقابل دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ کسی کا روب اور حیبت نہ ہو، کسی کے ساتھ حب اور محبت نہ ہو، سب کو سمجھو کھوتے کی لید. فصار الناس عندہ، سختی تو نہیں ہو گئی نا؟ شکر ہے. لکھنے والا کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب ہیں، صاحب مظہری، تفسیر مظہری، اس کو یاد کر لو. فصار الناس عندہ کالابائر، یہ تب کا مجھے ڈٹنا تب نصیب ہوتا ہے. آگے عبارت ہے ربط پر، والربط علی القلب مستعار الی تثبیت الایمان وعدم التردد. ربط علی القلب کا وہ درجہ ہے جب آدمی ایمان کے بعد اطمینان کی منزل پہ پہنچے، مطمئن ہو، اس میں کوئی تردد ایک مسئلہ سمجھ رہا تھا لیکن ادھر عبارتیں دیکھتا ہے نا، یہ بے ایمان ہے، اس کو رب شبد نہیں ہے. کوئی اور بھی سامری کا بچہ اس کے ذہن میں آ گیا. ربط یہ ہے تردد ہی ختم ہو جائے. عدم تردد فیہ فلما شاء اطلاق القلب علی الاعتقاد استعیر الربط علیہ
للتثبیت علی عقدہ، ہو گیا ربطنا علی قلوبہم، گرا لگا دی. قرآن ایسے لفظ لاتا ہے ان کا ترجمہ اردو میں بن ہی نہیں سکتا. ربطنا علی قلوبہم، گرا لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب ڈٹ گئے، فقالوا ربنا، اور دوسرا معنی قاموا، قیام سے، بین یدی ملکہم، وقد امرہم بالسجود ہاں یہ تو ہے نہیں ہے نا، ہاں یہ تو آسے نہیں تھا کم بن دئی تھا. صاحب جلالین نے دو جگہ کمال، ایک تو کہیں کوئی مرا تو 70,000 کا ہنسا پورے ہی ہے، نہ کم نہ زیادہ، سب نہ الفا. اور جہاں کہیں من دون اللہ آیا نہیں تھے اجل اسنام نکلا نہیں، جدھر بھی آنکھیں بند کر کے خدا کے بندے. اچھا، غیر اللہ کے لیے سجدے کا حکم دیا، مشرک بادشاہ تھا. اب ذرا دیکھنا ہے بزرگوں، فقالو، اوپر عبارت لکھی ہے مفتخرین، مفتخرین، بڑے فخر سے کہنے لگے. یہ نہیں جی بادشاہ جی نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے، سر اونچا کر کے کہنے لگے، فخر سے کہنے لگے. ایسی دعوتیں نہیں ہوتی کہ آدمی سامنے کھسیانی بلی بن جائے، میاؤں میاؤں شروع کر دے. یا بادشاہ کے سامنے، اور کہہ کیا رہے ہیں مفتخرین. مدارک ہے، علامہ نصفی نے لکھا، اور کہنے لگے بڑے فخر کے ساتھ. اصل فخر ہے ہی توحید پر، اور توحید ہی فخر سکھاتی ہے، کیوں یہ سچا عقیدہ ہے. فقالو، اے تمہید رکھی. اب یہ بھی دیکھنا ہے، آمنو بربہم، اب اظہار ہو رہا ہے ایمان کا، کہ ان کا ایمان کیا تھا. ربنا، علامہ آلوسی نے جہاں فرق کی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا میں توحید ربوبیت کا بیان ہے، اور لن ندعو میں توحید الوہیت کا بیان ہے. سمجھ گئے؟ یہ بھی اچھی تقریر ہے، لیکن میں تقریر کچھ اور کر رہا ہوں. ربنا ہمیشہ ہر دور کا مشرک خالقیت میں، امور عظام میں، جن کو متکلمین توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس کا قائل رہا ہے ہر دور کا مشرک. کیا میں نے کہا؟ توحید ربوبیت کا. وہ کیا ہے؟ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس کائنات کے امور عظام میں متصرف اللہ ہے. یہ توحید ربوبیت یہ مراد لیتی ہیں. اس کے ہر دور کا مشرک کہہ رہا ہے. اب یہ کھڑے ہیں مشرک بادشاہ کے سامنے، اس لیے انہوں نے اگلا کام شروع کیا جہاں سے اختلاف شروع ہو رہا تھا. تو ربنا جہاں بے معنی الہنا، یہی توحید الوہیت ہے. اور لن ندعو، وہ معراج توحید الوہیت ہے. کمال لن ندعو، اور ربنا کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ الہنا. اور یہ معنی کئی مقام پہ آیا ہے، رب معنی الہ، جیسے الستو بربکم، وہاں بھی رب معنی الہ ہے.
کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا کا کیا معنی ہے؟ الہنا اللہ، ربنا اللہ ثم استقاموا، الہنا اللہ، یہاں پر بھی ربنا الہنا، ہمارا الہ رب السماوات والارض، آسمان و زمین والی مخلوق کا جو الہ ہے، آسمان و زمین کا جو رب یعنی الہ ہے، ہم اس کو الہ مانتے ہیں اور وہ ہمارا الہ ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، لن ندعو، لا ندعو نہیں، لن ندعو، یہ جملہ بتا رہا ہے بادشاہ نے دھمکیاں دی اور مجبور کیا کہ بابے کو بھی پکارو، یہ بھی ہمارے تمہارے الہ ہیں، چھوٹے چھوٹے الہ۔ وہ آگے کہتے ہیں لن ندعو، ہمارے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں گے، قیامت تک ہم ہرگز نہیں پکاریں گے الہا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھ کر، کسی کو حاجت روا سمجھ کر، کسی کو پکارے سننے والا سمجھ کر۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا، اللہ کی قسم اگر ہم کسی غیر کو پکاریں تو پھر ہم بھی کافر بن جائیں گے جیسے تم پکے کافر ہو۔ کچھ سمجھ پلے بھی ہے؟ یہ ہے رجسٹرڈ اولیاء اللہ، ہاں، جن کو قرآن اولیاء اللہ کہہ رہا ہے ان کی بات ہے۔ وہ کیسے توحید؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن موجود ہے، ہماری تقریریں بھی سن لو اور ہمارے مقابلین کی تقریریں بھی سن لو اور پھر قرآن کو بھی دیکھ لو۔ قرآن میں بھی اہل اللہ کی تقریریں موجود ہیں، ان کو بھی دیکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا کہ قرآن والی تقریریں کس کی ہیں۔ اولیاء اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کون کر رہا ہے، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھو انہوں نے مسئلہ چھوڑا نہیں، ریونڈ میں جو بیان ہوتا ہے مسئلہ، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا لو دعونا من دونہ الہا واللہ لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطا فی الظلم۔ ابو سعود ایسے نہیں میں نے فتویٰ لگایا، مفرط ہے کس میں؟ ظلم میں، حد سے بڑا ہوا، اور ان الشرک لظلم عظیم، افراط پھر ظلم کا نام شرک ہے۔ تجھے خود کہہ رہے ہیں اگر ہم نے غیر کو پکارا تو ہم پکے مشرک ہو جائیں گے جیسے تم پکے مشرک ہو۔ شتا سمجھ گئے؟ آگے ذرا خیال کرنا ہے، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی۔ اچھا یہاں تک ذرا سمجھ لو حاشیہ۔ وجاؤوا بلن، فائدہ نمبر 5، اور انہوں نے لا کی جگہ لن ناسبہ ذکر کیا، کیوں؟ لأن النفی بہا ابلغ، اس لیے کہ اس میں نفی ابلغ طور پہ ہوتی ہے، من النفی بغیرہا، حتیٰ کیلا، حتیٰ کہ کہا گیا انہو یفید استغراق الزمانے،
استغراق کے زمان کا فائدہ دیتا ہے. اور معنی یہ ہوگا لا نعبد ابدا من دونہ الہا، نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی کو الہن معبودن آخر، کسی دوسرے کو پکار کے لائق سمجھ کر، لا استقلالن بلا اشتراکن، نہ مستقل طور پہ نہ مشترک طور پہ. انہم اشاروا بالجملۃ الاولی الی توحید ربوبیت و بالجملۃ الثانیہ الی توحید الالوہیت وہما امران متغایران وعبادۃ الاوثان لا یقولون بہذا ویقولون بالاول. ربوبیت کو مانتے تھے. یا میں نے ایک اور مقصد کے لیے عبارت لائی. میرا مقصد ہے کہ یہ جو عرب کے علماء نے توحید ربوبیت توحید الوہیت کی تقسیم کی، اس پر آج کے بدعتیوں نے اعتراض کیا ہے. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور اسی کو مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ نے توحید کے 4 مراتب جو شاہ ولی اللہ نے بیان کیے، شاہ صاحب نے بھی اسی تقسیم سے مراتب اربع توحید کے 4 مراتب پیش کیے کہ 2.5 درجے مکہ کے مشرک مباحث تھے، 1.5 درجہ مشرک تھے، تو 2.5 درجے پھر انہوں نے آگے ذکر کیے ہیں. تو یہ جو 2.5 درجے ہیں یہ توحید ربوبیت، اس کو علماء عرب تعبیر کرتی ہیں، اور دیگر جو ہے وہ توحید الوہیت ہے 1.5 درجہ وہ. اور یہ اصطلاح جہاں لایا روح المعانی کے حوالے سے، کیونکہ روح المعانی پہلے کا مفسر ہے نجدی علماء سے بھی اور بریلروں سے بھی اور شاہ ولی اللہ سے بھی. تو مقصد ہے کہ یہ صرف ان کی نہیں بلکہ آگے بھی کچھ ہے. آگے ذرا دیکھنا ہے، ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے. انہوں نے لن ندعو کہا وذکر الدعاء دون العبادہ. انہوں نے عبادت کا لفظ نہیں بولا لن نعبد، بلکہ کیا کہا ندعو، کیونکہ دعا شامل ہے اقوال سب کو، من اجرائے وصف الالہیت علی غیر اللہ ومن نداء غیر اللہ عند السوال. ہم غیر اللہ کو ندا نہیں کریں گے، ندا صرف اللہ کو کریں گے. یہ کہنا چاہتے ہیں وہی معروف بات جو میں پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں، جو مشرک دھوکہ دیتی ہیں کہ عبادت ہے جی، دعا پکار نہیں ہے. اس کے مقابل لاتی ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہو گیا وہؤلاء قومنا. جنہوں نے مختصر المعانی پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اشارہ تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، اور جہاں پر بھی کس کے لیے؟ تحقیر کے لیے. وہ جو بادشاہ کے دربار میں مولوی شولوی بیٹھے تھے، مفتیان سلطنت وہاں موجود تھے، انہوں نے ایک بات کی، ہؤلاء اے کھوتے، اے بدھو، یہ جو چبل بیٹھے ہیں اردا گرد لوٹاں دے لوٹے. شاہی دربار کے اردا گرد کیا ہے؟ لوٹاں دے، اور بیٹھے تو سارے ایسے ہی ہوتی ہیں. یہ جیسے ہوٹلوں پہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے لٹو جہان کے، کسی کھاتے کے نہیں. ہؤلاء قومنا، اوپر لکھا ہے نا فی اسم الاشارۃ تحقیر اللہم، اس میں اشارہ میں ان کی بے عزتی اور تحقیر ہے ابو سعود. تو اب مانا یہ نہیں کرنا، یہ وہ ہؤلاء اے بدھو، اے نکھٹو، اور یہ لوٹاں دے لوٹے، یہ اندھے مقلد بزرگوں کو پوجنے والے. اتخذوا من دونہ آلہۃ،
اتخذوا من دونہ آلہۃ، اگر آپ نے غور کیا ہو اب آلیہ کا معنی بھی واضح ہو گیا. یہ ہماری قوم بدھو اتخذوا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا دیگر پکار کے لائق، دیگر بغیر اسباب کے سننے والے آلہۃ. آگے ذرا خیال کرنا ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، لولا یہ اظہار ہے غصے کا، پہلے ان کی بےزتی کی ہے بدھو، ہیں کٹے دے کٹے، کھا کھا کر پورے جہنم کے سنڈے بن گئے ہو. ہاں اتنی بھی سمجھ نہیں، دوسروں کو ما فوق الاسباب سمجھنے لگ گئے، پکار کے لائق. لولا یاتونا، ان کی خود غیرت کا اظہار ہے، ان کو غیرت دلانا مقصود ہے. کیوں نہیں یاتونا علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی سور و پکار پر بسلطان بین، بسلطان بین، کوئی قطعی ثبوت، قطعی دلالت دلیل، بسلطان بین قطعی دلیل، سلطان قطعی ثبوت، بین قطعی دلالت. سمجھ گئے؟ سلطان بین، اور لکھا ہے نیچے بے حجات ظاہرات الدلالات. ظاہرات الدلالت کو کیا بولتی ہیں؟ قطعی الدلالت علی مدعاہم، فإن الدین لا یؤخذ الا بہ، اس لیے کہ دین ایمان کا مسئلہ وہ ایسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جو سلطان بھی ہو بین بھی ہو. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی؟ سلطان بھی ہو بین بھی ہو، سلطان بین یعنی جس کا ثبوت بھی قطعی، جس کی دلالت بھی قطعی ہو، دین اسی دلیل سے ثابت ہوگا. اب یہ ہم کہتے ہیں بھائی اخبار احاد عقائد میں حجت نہیں، کہتے ہیں مماتی کہتی ہے، یہ آیت کا معنی بابا کر رہا ہے، تو تمہیں آتا ہے تو اور کر لو. لا یؤخذ الا بہ واستدل بہ علی ان ما لا دلیل علیہ من امثال ما ذکر مردود. اس آیت سے استدلال کیا گیا، استنباط بھی نہیں، استدلال کیا گیا ہے. آیت دلالت کر رہی ہے اس مسئلے پہ کہ جس بات پہ دلیل نہیں وہ کیا ہے؟ مردود، 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 روح المعانی ہے. آگے دوسرا حوالہ ہے مظہری، یہ بھی بڑا اچھا حوالہ ہے. سلطان بین بے برہان ظاہر فإن الدین لا یؤخذ الا بالبرہان. دین برہان سے حاصل ہوتا ہے. برہان کا معنی اگر آپ کو یاد ہو تو میں پوری تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. برہا سے ہے، برہا، وہاں حاشیہ دیکھ لینا. والظن والتقلید لا یجوز اتباعہ فی العقائد. الظن والتقلید کیا سمجھ رہے ہو؟ الظن والتقلید، ظن اور بزرگوں نے لکھا ہے، اکابر کا لکھا ہوا ہے تقلید. یہ بت تمہارے ذہن سے بھی نہیں نکل رہا، یہ ہبل ہے، ہبل. تم بھی سارا قرآن سن کر جب آپ کے رکے آتی ہیں یہ فلانا بزرگ جو کہتا ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہوتا بھائی یہ رکا لکھا کس بے ایمان نے.
کہ اتنا قرآن سن کے پھر بھی فلانا بزرگ جو کہتا ہے. یہ جب تک شیطان دل سے نہیں نکلتا نا، یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن دل میں نہ آئے، بزرگ آئیں. قرآن تم یہ کرو کہ جو تمہارا حق ہے کہ آیت کا اگر کوئی غلط معنی ہو اس کو سوچو. جب قرآن کا معنی یہی ہے تو پھر قرآن سن کر اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ فلانے نے تجھے لکھا ہے فلانے، اور تھوڑا سا ڈھیلا ہو تو یہ طالب علم بھی کافر ہے، کیونکہ اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. قرآن کی عظمت اس کے دل میں، یہ پھر بھی بابے کی طرف جا رہا ہے. اور جی دیکھا کیا لکھے ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک آدمی تھے. ایک آدمی کو سمجھاتے رہے مسئلہ ایتے پڑھ پڑھ کے، وہ بھی سنتا رہا تو بڑا آنسو بھی اسے نکل آئے. کئی بندے بے ایمانی میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یہ تو اللہ نے فرمایا ہے نا جی، یہ تو ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو بابے نے فرمایا ہے سبحان اللہ، یہ تو اللہ نے فرمایا نا، انکار اس کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہمارے بابے نے فرمایا نا سبحان اللہ. اب ایسے دونوں کو کون مسئلہ سمجھائے؟ ایسے بے ایمان کو کیسے مسئلہ سمجھ آئے؟ اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے ایتے پڑھ کے مسئلہ سمجھایا جائے. اور پھر کیا ہے؟ آرازا، اللہ نے فرمایا چھوڑوں گا نہیں، سوپر شوپر بن کے اور کپڑوں کا دبر کی سائڈ پہ کپڑوں پہ ہاتھ مار کے کپڑے چھنڈ کے نکلنے والے. آرازا سائڈ پہ جا رہا ہے، انا من المجرمین، چھوڑوں گا نہیں، جہنم میں ٹھوکوں گا. دنیا پہ بے شک شلوارے چولے چھنڈ کے رکھ. بے ایمانہ دا بے ایمان. دیکھو بے سلطان بین. اب ذرا دیکھو خلاصہ کیا نکلا. انہاں بھی فتویٰ لایا ہوں، پر اللہ نے بھی فتویٰ لگایا ہے ٹھوک بجا کے، زبردست فتویٰ لگایا. کئی مولوی کہتے ہیں جی مسئلہ بیان کیا کرو، فتویٰ نہ لگایا کرو. میں نے کہا جہاں لگتا ہے نا فتویٰ، وہاں جو مسئلہ چھپائے وہ پورا یہودی ہے، اور جو فتویٰ چھپائے وہ 1/2 یہودی ہے، وہ بھی کاتم حق ہے. جو فتویٰ قرآن میں آیا ہے اس فتویٰ کو چھپانے والا بھی یہودی ہے. اب ذرا دیکھو اولیاء اللہ کی تقریر کیا ہے. پہلے مسئلہ بیان کیا ربنا رب السماوات والارض، پھر کیسے بیان کیا ربنا میں بھی اثر ہے، الہ صرف وہ ہے اور کوئی الہ. آگے لن ندعو، اللہ سے بھی آگے چلے گئے. تو سمجھ آئیے، لا سے بھی آگے نکل گئے. لن ندعو من دونہ الہ، اور پھر مسئلہ پکار بیان کیا. اور مسئلہ پکار یہ اللہ کی توحید کی معراج والا مسئلہ ہے. یہ اصل توحید کھلتی نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب وہ مسئلہ پکار ہے، اس کو بیان کیا. آگے لقد قلنا میں فتویٰ لگایا. فتویٰ آپ سمجھ گئے لگایا کہ نہیں لگایا؟ شتت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مفرطاً فی الظلم. یا فتویٰ لگایا کہ ہم بھی اگر غیر اللہ کو پکاریں جیسے تم کٹر مشرک ہو، ہم بھی کٹر مشرک بن جائیں گے. یہ فتویٰ بھی لگایا. اولیاء اللہ کی تقریروں میں فتویٰ بھی ہوتا ہے. یہ قرآن سبق دے رہا ہے. اب اتنی بات، اور تیسری بات چیلنج بھی کیا ہے. اولیاء اللہ مناظرے بھی کرتے ہیں. اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے جن کو سپیشر رکھا ہوا ہو
6 مرید، کوئی شلوار باندھنے والا، کوئی قمیض باندھنے والا، کوئی پگڑی باندھنے والا، کوئی بازو سے پکڑا ہوا ہے، کوئی ران سے لگا ہوا ہے. اور حضرت صاحب جیسے وہ کنویں پر بیل کو لے آتی ہیں، 10 آدمی کوئی اس باغ سے پکڑ کر، کوئی اس باغ سے پکڑ کر، اور بیل اکڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے اولیاء اللہ نہیں ہوتے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ کبھی بیل کو دیکھا ہے کنووں پر؟ ہاں، جو جلسے والا بیل ہو ہیں، اس کی طرح اولیاء اللہ نہیں ہوتے. اولیاء اللہ مناظرہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین. اے مشرک لوٹے، کیوں دلیل پیش نہیں کرتے؟ اور دلیل بھی مطالبہ بھی کس کا کر رہے ہیں؟ کتی دلیل کا. اولیاء اللہ کچیاں دلیلاں دا مطالبہ کر دے بھی نہیں تے پیش کر دے بھی نہیں. کچی دلیلیں نہیں جی بابا لکھ گیا ہے، فلانے فتاوے میں آ گیا. نہ دلیل ہو تو لوہے کی لٹ کی طرح مضبوط ہو. بے سلطان بین ادخال الہی ہے. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا. فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو گھاڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ. اور اللہ پر سب سے بڑا افترا یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ فرماتے ہیں مشرک کا اصل ابتلا یہی ہے جب یہ کہتے ہیں رحمان نے نائب بنا رکھے ہیں. یہ سب سے بڑا ابتلا ہے. اللہ کذبا، بس یہ ہو گئی ان کی تقریر. اللہ نے بھی ان کی تصدیق کر دی، تصدیق کی ٹھپا. وزعم ان لہ شریکا وولدا فإن الافتراء على كل أحد ظلم فكيف على اللہ. کسی انسان پہ بھی افتراء ظلم ہے، اور جو اللہ پہ افتراء کر رہا ہے کہ اللہ نے شریک بنائے ہیں یا نائب بنائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ فكيف على اللہ مظہر ہی ہے. بس بھائی جہاں تقریر بھی ہو گئی، فتویٰ بھی ہو گیا، چیلنج بھی ہو گیا، اوپر تائید خدا بندی بھی ہو گئی، اور ٹائم بھی ہو گیا.